کرنے کی ٹکٹ لائے ابھی بھی اسٹاک شروع ہو اور موقع دیا کہ آپ کے توسط سے پاکستان کے مظلوم بیٹوں کی فریاد پاکستان کے عوام تک اور پوری دنیا تک، دنیا کے احرار اور مظلوموں کے حامیوں تک پہنچے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بالعموم اس وقت مختلف بحرانوں کا شکار ہے۔ سیاسی بحران یہاں ہے، معاشی بحران ہے، امن و امان کا بحران ہے، ادارے ایلیمنٹ ہو چکے ہوئے ہیں، عدلیہ کو کوئی پرسان حال نہیں، پارلیمنٹ ایک کھلونا بن چکی ہے، حکمران فیلئر کا شکار ہیں، اور پاکستان کے عوام کا اپنے تمام اداروں پر یا اعتماد ختم ہو چکا ہے یا آخری حد تک نیچے چلا گیا ہے۔ لوگوں کو نفسیاتی مریض بنایا جا رہا ہے، ذہنی مریض بنایا جا رہا ہے، عوام کے دکھ درد دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تکلیفیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، بالخصوص کیٹی کے اور پھر کورم، ڈسٹرکٹ کورم۔ آپ ڈسٹرکٹ کورم کی تاریخ دیکھیں، سالہ سال سے وہاں پر جنگیں مسلط رہتی ہیں، تین طرف سے افغانستان کا بارڈر ہے۔ 2007 اور اس سے پہلے شروع ہونے والی جنگ جو 5 سال رہی ہے، 6 سال، دہشت گردوں کا حملہ تھا وہاں پر، اور کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچا۔ 5-6 سال دہشت گردوں کا حملہ، ہیوی اسلحہ سے حملہ، جنگ مسلط تھی۔ نہ صرف یہ کہ مدد نہیں کی جاتی تھی بلکہ وہاں کی خبریں بھی نشر نہیں ہونے دی جاتی تھی، سینسرشپ تھی، پاکستان کے عوام کو بے خبر رکھا گیا تھا۔ اور جب صاحبان اقتدار جو اندھے اور بہرے ہوتے ہیں عام طور پر، اس سے بات ہوتی تو باتیں تھے، یہاں تک کہتے تھے کہ اگر آپ کی جان مال ناموس کو خطرہ، یہاں سے چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ، چھوڑ جاؤ اس جگہ کو۔ ان حالات میں وہاں کے غیرت مندوں نے کورم کے وہاں کی اپنی مادر وطن کا دفاع کیا، پاکستان کا دفاع کیا۔ جن کو آج خوارج تم کہتے ہو، یہی خوارج اس وقت حملہ ور تھے، یہی قاتل حملہ ور تھے، ان کا کوئی راستہ نہیں روکتا تھا۔ افسوس ہے۔ اور پھر جب لوگوں کی آپ حفاظت نہیں کریں گے، لوگ اپنی حفاظت کیسے کریں گے؟ ان کے پاس کون سا راستہ اپنی حفاظت کرنے کا؟ کیا بغیر اسلحے کے اپنی حفاظت کر سکیں گے وہ؟ بس یہ اسلحہ رکھنا جرم بن گیا ہے کہ آپ اپنی حفاظت کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ پر عوام کا اعتماد ہوتا تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ آپ تو وہ کورم ہے جو چاروں طرف، 3 طرف سے افغانستان میں گرا ہوا ہے۔ آپ پاکستان کے باقی شہروں میں چلے جاؤ، لاہور میں چلے جاؤ، اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے ناممکن اسلحہ نہ رکھا ہو، جو انہیں پتہ ہے جب دہشت گرد آئیں گے تو ہماری کوئی حفاظت نہیں کرے گا۔ لہذا کورم کہ عوام امن چاہتے ہیں، وہاں کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، سب کی تکلیفیں یکساں ہیں، مشترکہ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے شیعہ سنی وہاں پر، وہ بھائی ہیں، سبھیوں سے رہتے ہیں اکٹھے۔
وہاں کے عوام جنگ نہیں چاہتے، نہیں جنگ چاہتے، امن چاہتے ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ وہاں پر راستے بند کر دیے گئے ہیں. یہ ناامنی کریٹڈ ہے، ذہن میں رکھ لینا. تخلیقی ہے، کریٹڈ ہے. ناامنی کریٹڈ ہے وہاں پر. وہاں کے عوام نہیں جنگ لڑنا چاہتے. کچھ قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں وہاں لڑائی ہو، بے گناہ مرے. اس وقت تقریباً 2.5 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں. کورم ڈسٹرکٹ کا راستہ بند ہے. لوگ ایک زندان میں رہ رہے ہیں. اس وقت سردی بھی وہاں بہت زیادہ ہے. مشکلات دن بدن بڑھ رہی ہیں. دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے بچے مر رہے ہیں. جو کینسر کے یا ہارٹ کے یا دیگر مریض ہیں ان کے لیے دوائیاں نہیں پہنچ رہی. ان کی بیماری میں شدت آ رہی ہے. کھانے پینے کی اجناس کا جو غذائی اجناس ہیں ان کا تقریباً خاتمہ ہونے کو ہے. لیکن راستے بند کرنا یہ جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. کہ فوری طور پر وہاں کا راستہ کھولیں. یہ آج جو احتجاجات ہو رہے ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں، ابھی کنٹرول ہے ہمارا. ایسا نہ ہو کہ کل لوگوں کا مطالبہ پھر یہ شروع ہو جائے جو راستے بند کرنے میں ملوث ہے، نامنی میں ملوث ہے، ان سب کا پھر استعفی مانگیں گے. بے شک بے شک بے شک. پھر نہ کہنا لوگ مانگیں گے استعفی. بے شک. ان کی بیماری میں شدت آ گئی ہے. کھانے پینے کی اجناس کا جو غذائی اجناس ہیں ان کا تقریباً خاتمہ ہونے پر ہے. لیکن راستے بند کرنا یہ جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. لہذا ہم سب ایک ہی مطالبہ ہے کہ فوری طور پر وہاں کا راستہ کھولیں. یہ آج جو احتجاجات ہو رہے ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں، ابھی کنٹرول ہے ہمارا. ایسا نہ ہو کہ کل لوگوں کا مطالبہ پھر یہ شروع ہو جائے جو راستے بند کرنے میں ملوث ہے، نامنی میں ملوث ہے، ان سب کا پھر استعفی مانگیں گے. بے شک بے شک. لہذا پاکستان کا حالات ٹھیک نہیں ہے. پاکستان میں فوری طور پر یہ کام کریں. سردی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پڑا چنار میں کتنی سردی ہے، کورم ایجنسی میں کتنی سردی ہے. کراچی سے لے کر لاہور پورے پاکستان میں لوگ بیٹھنے نکل رہے ہیں. تو اس لیے میرا مطالبہ ہے حکمرانوں سے، صاحبان اقتدار سے، ہماری جو سیکورٹی کے ہیڈ ہیں، جو وہاں پر امن و امان کی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت اس کے سربراہ سے، مرکز میں وزیر داخلہ، پرائم منسٹر سے، سب سے مطالبہ ہے کہ راستے فوراً، ایک ہی مطالبہ فوراً کھولیں. باقی آپ نے جرگوں سے بات کرتی ہے، کرتے رہو. وہاں پر ہیں امن کے لیے مذاکرات کریں، بات کریں، عبادت کے لیے، یونٹی کے لیے. ہمارا ایمان ہے عبادت اور یونٹی کا. ہم یہ کہتے ہیں کہ سنی صرف ہمارے بھائی نہیں، ہماری جان ہے. شیعہ بھی ہماری جان ہے. ہمیں اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، پورے پاکستان میں اکٹھے رہنا چاہتے ہیں. کیا لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹ کر تقسیم کر کے لسانی، مسلکی، قومی، علاقائی، اس سے پاکستان طاقتور ہو جائے گا؟ پاکستان کے عوام طاقتور ہو جائیں گے. کمزور معاشرہ، کمزور عوام اگر ٹکڑوں میں بڑھ جائیں تو ملک طاقتور نہیں جاتا، ملک بھی کمزور ہو جاتا ہے، سارے ادارے بھی کمزور ہو جاتے ہیں. اس لیے مجھے امید ہے کہ یہ جلد از جلد اقدام ہوگا اور راستوں کو
کھولا جائے گا اور یہ بےہودہ قسم کے بہانے اب ختم ہو جانے چاہیے. شکریہ. اس سوال ہے تو میں حاضر ہوں.